علامہ صاحب، ایک سوال ہے، آپ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میرا تعلق ایک انتہائی علمی خاندان سے۔ میرے پردادا حضرت مولانا سلطان محمود نامی بہت بڑے عالم تھے اور فارسی کے وہ امام سمجھے جاتے تھے۔ بڑے بڑے احباب نے، علماء نے اور بڑی شخصیات نے بندیال میں ان سے فیض حاصل کیا۔ ان فیض حاصل کرنے والوں میں رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ میرے دادا مرحوم حضرت مولانا فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے اور فقاہت میں وہ بہت اونچے درجے پر فائز تھے۔ انہوں نے رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھی اور ان کی بیعت بھی کی۔ میرے بڑے چچا حضرت مولانا عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں علم سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا تھا اور بڑے بڑے مدارس میں انہوں نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں وہ صدر مدرس کے طور پر کئی سال تک کام کرتے رہے۔ میرے چھوٹے چچا حضرت مولانا سید امیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھے عالم، اچھے خطیب اور اشاعت التوحید و سنہ کے مشن اور مسلک سے انتہائی محبت کرنے والے عالم تھے۔ میرے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھی اور مشکات جو حدیث کی کتاب ہے اس کا درس بھی انہوں نے انہی سے لیا۔ اس کے بعد وہ دیوبند پہنچے اور شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ دورہ حدیث کے لیے وہ دلی تشریف لے گئے اور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر انہوں نے حدیث کی کتابوں کی تکمیل کی۔ علم دین سے فراغت کے بعد وہ اپنے آبائی وطن بندیال میں تشریف لائے اور یہاں انہوں نے وہ مدرسہ جو ان کے دادا نے قائم کیا تھا اور ان کے والد صاحب اس میں کام کرتے تھے، اس مدرسے کو سنبھالا اور اس کے ساتھ ساتھ خطابت اور درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ کچھ حالات علاقہ کے جب ان کے موافق نہ ہوئے اور انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میرے راستے کی رکاوٹیں زیادہ ہو رہی ہیں
اور یہاں رہ کر مجھے دین کا کام کرنا مشکل ٹھہر رہا ہے، تو انہوں نے بندیال سے ہجرت کی اور سرگودا کے قریب ایک گاؤں ڈیرہ جاڑا میں انہوں نے آ کے ڈیرہ لگایا اور اس پورے علاقے کو انہوں نے قرآن و سنت کے نور سے منور کیا، اور توحید و سنت کے وعظ، جمعے کے خطبات، ارد گرد کی چکوک میں توحید و سنت کے لیے کام کرنا، انہوں نے پورے علاقے میں توحید و سنت کی اشاعت کے لیے بھرپور کام کیا۔ پھر وہ سن 1956 یا 57 میں سرگودا تشریف لائے، جامعہ مسجد بلاک نمبر 18 میں۔ یہاں انہوں نے جامعہ ضیاء العلوم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور اس مدرسے میں انہوں نے تدریس کے فرائض سر انجام دینے شروع کیے، اور 18 بلاک کی مسجد میں انہوں نے خطابت اور درس قرآن کا ایک حسین سلسلہ شروع کیا۔ جب تک وہ زندہ رہے، ہر سال شعبان اور رمضان کے 2 مہینوں میں انہوں نے دورہ تفسیر القرآن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ اس دورہ تفسیر میں دور دراز کے علاقے سے علماء اور طلباء شامل ہوتے تھے۔ میرے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ، جو اشاعت التوحید و سنہ کی تشکیل میں جب پہلے دن راولپنڈی میں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، تو وہ اس میٹنگ میں اور اجلاس میں شامل تھے، اور انہیں نائب امیر پاکستان کا منتخب کیا گیا۔ میرے والد مرحوم نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف کا کام بھی کیا۔ انہوں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر قرآن پاک کا ربط اور صورتوں کے اور آیات کے ربط کے متعلق ایک کتاب لکھی، الدرر المنصورہ۔ انہوں نے توحید کے عنوان پر ایک کتاب لکھی، دعوت الحق، ایک کتاب التوحید کے نام پر، اور ایک کتاب انہوں نے عذاب قبر کے روح کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے، اس عنوان پہ لکھی، الاقوال المرضیہ فی احوال البرزخیہ۔ ایک ان کی تفسیر ہے تسہیل البیان، جو طبع نہ ہو سکی، تو انہوں نے خطابت میں، درس و تدریس میں اور تصنیف میں ایک مقام پیدا کیا، اور جماعت کے امور میں انہوں نے انتہائی دلچسپی لی، اور اپنے احباب جن میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، عمدۃ المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جماعت کی نشو و نما کے لیے اور ترقی کے لیے کام کیا۔ یہ میرے خاندان کا پس منظر ہے۔